تو یہ کوشش کی جا رہی ہے اس معاملے کہ جو کچھ انہوں نے کہا تھا، جو اصول انہوں نے دیے تھے، جو اقدار انہوں نے پیش کی تھی وہ قرآنی کی تھی، ان کو اوپر نہ آنے دیا جائے۔ جو بھی آپ کے ہاں تقاریب ان کی ہوتی ہیں، سیمینار ہوتے ہیں، مذاکرات ہوتے ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے، آپ دیکھیے کہ ان میں کیا کس قسم کی چیزیں وہ آتی ہیں۔ اور جو یہاں تحقیق اور تجسس ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ پارلیمنٹری نظام ہوگا یا وہ ریزیڈینشل سسٹم ہوگا اور ووٹنگ کا سسٹم کیا ہوگا اور عورت کو آدھا ووٹ دینے کا حق ہوگا۔ ان چیزوں کا تعلق کیا تھا جو وہ قائد اعظم ان کو متعین کر کے یہ جاتے ہیں؟ انہوں نے اصول دیے ہیں، اور اصول ہی وہ چیز ہے حقیقت میں کہ جو غیر متبدل رہتے ہیں۔ آنے والوں کا وہ ہاتھ، وہ کہتے تھے کہ آنے والوں کے لیے میں قول فیصل نہیں دینا چاہتا، یہ قرآن کے اصول مشاورت کے خلاف ہوگا۔ یہ ہر بار ہوتا تھا، ڈسکس کرتے تھے ہم، لیکن وہ کہتے تھے کہ میں اس طرح سے دینا نہیں چاہتا ان کے لیے۔ یہ صورت تھی بیٹا جی۔ آپ نے فرمایا کہ پرانی مملکت جسے قائم کرنے کے لیے یہ خطہ زمین حاصل کیا گیا تھا دنیا کی ہر مملکت سے منفرد ہوتی ہے، کیا آپ بتائیں گے کہ اس مملکت کی منفرد خصوصیات کیا ہوتی ہیں، بالخصوص اس نقطۂ نگاہ سے کہ وہ نو انسان کی منفعت کے لیے کیا کرتی ہے؟ قاری صاحب یہ بڑا اہم اور بنیادی سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی مملکت کی بنیادی اینٹ ہے یہ کہ یہ مملکت انسانیت کی منفعت کے لیے کیا کرے گی۔ غالب تو اپنے رنگ میں بات کہتا ہے نا کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، اپنی قوم، اپنے گروہ، اپنے ملک، اپنے وطن، اس کے لیے دنیا کی ہر قوم یہ کچھ کرتی ہے۔ انسانیت کے لیے کیا کیا جائے، یہ ہے اصل چیز جو اسلامی مملکت کا فریضہ اور ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ نوع انسانی کے لیے کیا کرتی ہے، اس کے فروغ کے لیے، اس کی بہبود کے لیے، اس کے نشو و ارتقاء کے لیے۔ اور یہ چیز قرآن نے خود یہ چیز متعین کی ہے کہ کسی کام، کسی عمل، کسی نظام، کسی مملکت کے لیے معیار کیا ہے اس کے پرکھنے کا کہ وہ صحیح ہے یا غلط، اس کے اندر بہبود کی توقع ہو سکتی ہے یا مضرت رسانیوں کی۔ معیار کیا ہے کسی کام کے لیے بھی، اور معیار یہ ہے کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اسی عمل، کام، نظام کے لیے بقا ہے، اسی کے لیے بقا ہے جو نوع انسانی کے لیے منفعت کا موجب ہے۔ تو اس نے تو خود یہ کہا ہے کہ بقا اس مملکت اور اس نظام کے لیے ہے جو نوع انسانی کے لیے منفعت کا موجب ہے صاحب۔ تو ہمارے لیے تو یہ سوال جو ہے دیکھنے کی یہی بات رہ گئی اب تفصیل کہ وہ بنیادی طور پہ کون سی منفعت کی چیزیں ہیں جو نوع انسانی کے لیے یہ مملکت اسلامیہ جو یہ کرے گی، اسی اعتبار سے وہ منفرد ہوگی۔ اس کی انفرادیت ہی یہ ہوگی کہ وہ اپنی قوم، وطن، ملک کے لیے ہی نہیں، پوری انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کرتی ہے صاحب۔ اور میں اسی کو کچھ تھوڑی سی تفصیل سے عرض کروں گا، کیونکہ میں نے جیسا عرض کیا ہے بڑا بنیادی سوال آپ نے یہ اٹھایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات طے ہو جائے تو یہ سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں جن کے لیے یہ ڈور کو سلجھا رہے ہیں اور سرا ملتا نہیں۔ سرا تو یہ ہے اس کے اندر، آپ پہلے دیکھیے کہ نوع انسانی کی مصائب و مشکلات کیا ہیں، پریشانیاں کیا ہیں۔ انسانیت کی تاریخ کو لے لیجئے، پہلے دن سے جب سے انسان کے شعور نے آنکھ کھولی اور تاریخ کہیں آپ کو ملتی ہے، اس تاریخ سے، اس دن سے لے کے آج تک انسانیت یا نوع انسانی یا انسان دو گروہوں میں بٹا ہوا آپ کو نظر آئے گا پوری تاریخ کے اندر، حاکم اور محکوم، محتاج اور سرمایہ دار، دو طبقات ہیں۔ دوسری چیز اس کے ساتھ یہ
کہ محکوم اور محتاج کو ہمیشہ ذلیل اور خوار اور پست رکھا گیا. وجہ وقار اور عزت، بلندی، شرف، تکریم حاکموں کے لیے یا سرمایہ داروں کے لیے، مفلس اور محکوم. اور حقیقت میں آگے چل کے آپ دیکھیں گے جب میں معاشی نظام پہ آؤں گا، یہ پہلے مفلس بنایا جاتا ہے انسان کو تاکہ وہ محکوم بننے پہ مجبور ہو جائے. تو یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، لیکن میں ان کو الگ الگ بیان کروں گا کہ یہ بجائے خیش ایک اہم سوال ہے کہ قرآن کا معاشی نظام کیا ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا. اس وقت میں صرف حاکم اور محکوم کی حد تک رہنا چاہتا ہوں. حکومت کی شکل کوئی بھی ہو اس ساری تاریخ کے دوران، اس کا ڈھانچہ کسی قسم کا بھی کیوں نہ ہو، پہلے دن سے جس قسم کا بھی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایسی حکومت تھی، آج تک جس کو آپ مغرب کی جمہوریت بھی کہہ لیجئے، اس میں حاکم اور محکوم کی تفریق بہرحال باقی رہتی ہے. یعنی انسان دوسرے انسانوں پر حکومت کرتے ہیں. یعنی انسانوں کو آج حق حاصل ہے کہ وہ قانون بنائے دوسرے انسانوں سے منوانے کے لیے. آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر الفاظ ہی بدل رہے ہیں، بات وہی ہے جو پہلے دن کے انسان نے یہ کچھ کیا تھا. یہ چیز کہ ایسے قوانین بنا لیے جائیں کہ محنت کش کی محنت کا سارا محصل جو ہے وہ چھین لیا جائے اور وہ سرمایہ دار کو دے دیا جائے. قانونی حیثیت سے ان کو وہ عدل اور انصاف بھی کہا جائے گا. اس طرح سے ان کو مفلس بنایا جائے گا، اس طرح انہیں محکوم رکھا جائے گا. سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ساری تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثریت محکوموں کی اور محتاجوں کی اور مفلسوں کی ہے، بڑی اقلیت ہے اوپر یہ حاکموں کی اور سرمایہ داروں کی. اتنی بڑی اکثریت جو ہے اس نے اسے برداشت کیسے کر لیا؟ اس ذلت اور پستی اور خواری کی زندگی کو وہ کیسے برداشت کرتے چلی گئی؟ یہاں آتا ہے وہ ابلیسی نظام جسے آپ پیشوائیت کہتے ہیں. مذہبی پیشوائیت ان مفلس انسانوں کو، ان محتاج انسانوں کو، ان محکوم انسانوں کو یہ کہہ کے کھپتیاں دے کے سلاتی رہی کہ یہ سب چیز خدا کا کیا ہوا ہوتا ہے. حکومت بھی اس کے حق میں تھی ہے، محکوم جس کو رکھنا چاہتا ہے وہی رکھنا چاہتا ہے، محتاج جسے بناتا ہے خدا بناتا ہے، جس کو یہ اس قدر افراد سے دولت دیتا ہے سیلاب کی طرح سے، یہ بھی خدا ہی دیتا ہے. اس لیے اس کے خلاف احتجاج کی لب کشائی تو ایک طرف، دل میں بھی اس کے خلاف اگر قدورت پیدا ہو گئی تو یہ خدا کو چیلنج دینے کی بات ہو جائے گی. اس شد و مت سے پیشوائیت نے یہ افیون گھول گھول کے پلائی کہ اکثریت اس کے تابع آ گئی. وہ ہندو کا شودر ہو یا آپ کے ہاں کا غلام یا محتاج و مفلس ہو، کسے باش ہو. وہاں اگر برہما کے پاؤں سے پیدا ہوتا ہے، یہاں یہ کہ رزق خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، حکومت جس کو وہ چاہتا ہے دیتا ہے سب. وہاں تو جا ہی نہیں ہے دم مارنے کی. یہ تھا نظام جو چلا آ رہا تھا. میں نے عرض کیا کہ یہ آج میں آؤں گا مغربی جمہوریت پہ اس کے بھی یہ کیفیت ہے کہ اکثریت جو قانون پاس کر لیتی ہے اقلیت سے منواتی ہے، وہ بھی بات وہی ہے. یہ بھی انسانیت کی تاریخ میں چاہیے صاحب پہلا انقلاب آفرین اعلان جو ہے وہ قرآن نے آ کے کیا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. ہر انسان ہونے کی جہت سے یکساں واجب التکریم ہے. ہم لوگ یہ ان آیات سے 4 لفظوں کی ساری آیت ہے، لیکن آپ غور کیجئے کہ کتنا بڑا انقلاب عظیم ہے. تاریخ پہ نگاہ رکھ کے تاریخ کی جتنی اونچ نیچ اس کی تھی، حاکم و محکوم کی، محتاج اور غنی کی، ذاتوں کی، برادریوں کی، نسلی امتیاز کی، نسب کے امتداد کی، جس قسم کے بھی تفریق تھی انسان اور انسان نے، میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک سیلاب آیا کہ جو گڑھے کو اور ٹیلے کو یکساں کر گیا. ایک سطح پہ آ گیا سارا پانی، جو گڑھوں کو بھر دیا، ٹیلوں کو ڈھانپ دیا، ایک سطح پہ کر دیا. ہر پوری انسانیت کو، پوری آدمیت کو
اس سے پیشتر کہیں یہ آواز نہیں سنائی دی تھی.